السلام علیکم. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں تمام پاکستانیوں کو اور عالم اسلام کو رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں کہ مسلمانوں کا انتہائی اہم مہینہ کچھ ممالک میں سٹارٹ ہو چکا ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ تعالی کل پہلا روزہ ہوگا. امید ہے اور ہم بحیثیت مسلمان نہ صرف روزے کے ذریعے تزکیہ نفس اپنے جسم کی صفائی روح کی صفائی کرتے ہیں بلکہ اللہ سے ایک قربت کا بھی یہ مہینہ ہے جس میں ہم عبادات کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں. تو جہاں پر ہم ذکر و اذکار کی محفلیں سجاتے ہیں تو وہاں پر میں درخواست کروں گا سب کو کہ ہم اپنے معاشرے پہ بھی نظر ڈالیں اور ایک ایسا معاشرے کے لیے کوشش کریں جہاں پر سوشل جسٹس ہو, معاشرتی انصاف ہو. اور ہم ضرور اس مہینے میں دیکھیں کہ ہمارے ہمسائیگی میں کون سا ایسا ہمارا بھائی ہے جس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں اور اللہ پاک نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کی ضرورتیں پوری کر سکیں. پھر اس کے بعد عید بھی آ رہی ہے تو یہ قربانیوں کا مہینہ ہے اور اللہ سے قربت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے میں بالخصوص دعا کریں کہ مملکت خدا داد پاکستان پر اللہ پاک کا خصوصی فضل کرم رہا بھی اور آگے بھی جاری و ساری رہے. اور جو قیادت اس پاکستان کے لیے مخلص ہے وہ اس ملک کے اوپر برسر اقتدار ہے. جو چور ہیں, جو ڈاکو ہیں, جو اس ملک کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتے جو اس ملک کا حق ہے, جنہوں نے دشمنوں سے سودا بازی کی ہو یا ہماری اپنی شکلوں میں اغیار کے دوست بن کے بیٹھے ہوں, تو اللہ ان سے ہماری جان چھڑائے. بہت شکریہ. میری ابھی فلائٹ ہے, انشاءاللہ تعالی میں آج جاؤں گا اپنی پارٹی اور اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے. تو اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ سے ایک چھوٹی سی نشست ہو جائے, کیونکہ کچھ چیزیں تھیں جو سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, جیسے کوارڈینیٹر کا ایشو ہے, تو عبوری آئینی صوبے کا کیا ہوگا, تو اور اس کے بعد ایک ہمارا ڈیولپمنٹ پیکیج ہے اس کا کیا ہوگا. تو سب سے پہلے تو انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب کی فتح ہوگی اور جو خواب ہم نے دیکھا گلگت بلتستان کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں وہ جاری و ساری رہے گا. اور ہماری ٹیم کی اپنی بھی ایک نشست ادھر رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی گلگت بلتستان کے لیے پہلے 1-1.5 سال میں ہم نے جو بھاگ دوڑ کی ہے, جو میں نے اور میری ٹیم نے کی ہے, اور جو کوششیں کی ہیں, اور جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہمیں ایک ہمت ملی اور جو کامیابی ملی جس سے ہمارا حوصلہ بڑھا, وہ جاری و ساری رہے گا. اور یہ میرا وعدہ ہے گلگت بلتستان کی عوام سے کہ انشاءاللہ تعالی جو کمٹمنٹ ہے وہ کمٹمنٹ پوری ہوگی اور کسی صورت پہ بھی ہم اپنی جو فرائض ہیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. اور اس میں بالخصوص ایک جو چیز میں دیکھ رہا ہوں, کئی صحافی حضرات اور پھر اپوزیشن کے کچھ شاید ہمارے اپنے ورکرز بھی بعض دفعہ اس چیز کے اوپر ساتھ ہو جاتے ہیں جب ان کو حقائق کا نہیں پتہ, کوارڈینیٹرز کے اوپر. ہم نے شروع میں 10 کوارڈینیٹرز میں نے بنائے تھے, اور کوارڈینیٹرز آپ کو یاد ہے پی ایم ایل این کے دور میں بنے تھے پہلے 2-3, اور ان کی سیلری تھی 3 لاکھ کی. آپ یہ یاد رکھیے گا کہ گلگت بلتستان میں نہ ہی نیشنل اسمبلی ہے, نہ ہی سینٹ ہے, نہ ہی اس طرح کے فورمز ہیں جس طرح کے کہتے ہیں باقی بڑے صوبوں میں. باقی بڑے صوبوں میں تو شاید کوارڈینیٹر کی اپوائنٹمنٹ ٹاپک آف ڈسکشن ہی نہیں ہے, اور ہماری یوتھ کے لیے کوئی اوپننگ نہیں ہے. ینگ لیڈرشپ ایز اے پارٹی جب ہم بات کریں گے تو ہماری یوتھ ہے
یہ ہمارے پارٹی ورکرز ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ جو الیکشن جیت کے ہیں صرف انہی کو ہی موقع ملے گا سیکھنے کا، سمجھنے کا، یا اپنی صلاحیتوں کا کام کرنے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیلری رکھی گئی تھی وہ 3 لاکھ رکھی گئی تھی، تو اور لوگوں کا ایک بڑا کنسرن تھا جو کہ بڑا ٹھیک تھا کہ سیلری ان کی بہت زیادہ، تو زیادہ لوگوں کو اپرچونٹی دینے کے لیے، چونکہ گلگت بلتستان میں زیادہ فورمز نہیں ہیں، تو ہم نے ایک سمری موو کروائی تھی وہ تقریباً مہینہ پہلے، جس میں ان کی سیلریز ریڈیوس کروائی ہیں۔ میں تقریباً اس دفعہ ہم لوگ 1.5 تک لے کے آئے ہوئے، اور میری اپنی خواہش تھی کہ یہ 1 تک آ جائے، 1 تک آ جائے، اور شاید ہم اس کے اوپر ایک دوسری سیٹنگ کریں اور اس کے اوپر 1 تک لے کے آئیں۔ لیکن جو ہمارے پاس کوآرڈینیٹرز کی تعداد تھی، اگر کسی کو سیلریز کا مسئلہ ہے، بالکل جائز ہے کہ خزانے کے اوپر بوجھ نہیں ہے، تو ہم نے جو سیلری عادی کی اور تعداد شاید ہم ڈبل کر دیں، تو ایکسٹرا خرچہ نہیں ہے، لیکن جو ہماری ینگ لیڈرشپ ہے، اور ہر چیز جو اگر چیف منسٹر یا منسٹرز کا مینڈیٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ سیکٹورل ہو، چاہے وہ گورننس کے اندر ہم نے کام کرنا ہو، تو ہماری پارٹی کے ورکر ہوں گے، اور یہ باقی تمام پارٹیز کے ساتھ بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر اب ان کی جو سیلریز کو اگر مزید ہم نے کم کرنا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہم بیٹھ جائیں گے۔ اور میری اپنی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے، جس نے جب الیکشنز ہوئے گلگت بلتستان نہیں پورے پاکستان میں، اسپیشلی یوتھ اور ایس ایف، جو نوجوانوں نے کام کیا اس پارٹی کے لیے، اس ملک کے لیے، اور آج بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو فرنٹ لائن پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک تو یوتھ کو میں بہت زیادہ کریڈٹ دوں گا، اور دوسرا یہ کہ یہ کیا کھمبوں پہ جھنڈے لگانے کے لیے یا گاڑیوں میں نعرے لگانے کے لیے، اور ہم ہر کسی کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکیں گے، لیکن ہر شاید کانسٹیٹوئنسی میں یا ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ایسی لیڈرشپ کو اپرچونٹی دیں گے جو کہ بیٹھے اور کام کرے۔ اس وقت بھی جو میرے کوآرڈینیٹرز بیٹھے ہیں اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا کام کر رہا ہے، ان کی ٹاسکنگ ہوئی ہے، اور یہ میرے ساتھ اس طریقے سے نہیں بیٹھیں گے جس طرح عام پارٹی ورکر بیٹھا ہو۔ جیسے گلگت شہر کے اندر کریم شیر اور صابر کی اسپیشل ٹاسکنگ ہوئی ہے کہ انہوں نے کس جگہ پہ کیا کام کرنا ہے، کسی کی پولیٹیکل مینجمنٹ کی ٹاسکنگ ہوئی ہوگی اور آفیشیل کیپیسٹی پہ ہوئی ہوگی، جیسے ہمارے شادم خیل شاید گانچے ہیں، جہاں پر میں ایز اے چیف منسٹر عام طرف میری زیادہ نہیں ہو سکتی۔ گلگت کے اندر ہمیں شاید ہماری اپنی پریزنس، ہماری پولیٹیکل ہم ٹاسکنگ نہیں کریں گے، لیکن ایڈمنسٹریٹیولی ہم لوگوں کو ٹاسک کر سکتے ہیں۔ دیمر دار تانگیر کے اندر ہم کر سکتے ہیں، ہنزا گوجال کے اندر کر سکتے ہیں، شگر کھرمن کے اندر کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ پولیٹیکل پارٹی ایک ادارہ ہے، جس طرح جوڈیشری ایک ادارہ ہے، جس طرح پولیس ایک ادارہ ہے، جس طرح ہمارا سول سیکریٹریٹ ہے، تو اس ملک میں، اور جیسا 5th پلر ہے، 4th یا 5th پلر جرنلسٹ میڈیا ہے، تو پولیٹیکل پارٹی بھی ایک انسٹیٹیوشن ہے جہاں سے کل کو آپ کو نئی لیڈرشپ ملنی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی میرا پرائم منسٹر صاحب کا ہمارا جو ویژن ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو تو ایک ایسا ادارہ بنانا ہے کہ جو آپ کو نئی لیڈرشپ بھی دے، اور جس میں مخصوص طور پہ میں کہوں گا کہ جو بھتیجے، بھائی، بیٹا، بیٹی، اچھا، اور مخصوص اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز، جو ایک پورا کلچر دیکھا ہے، وہ نہیں ہوگا۔ اور جینون جو ہمارے ورکرز ہیں، یا ایسے لوگ جن کے اوپر پوٹینشل ہے یا جن کی اپرچونٹی ہے کہ وہ آگے گرو کر سکیں، ان کے لیے ہم انشاءاللہ تعالی پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کریں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اب کوشچنز آپ نے شارٹ رکھنے ہیں۔ میری فلائٹ کتنے دیر میں؟ 15 منٹ۔ دیکھیں، عبوری صوبے کی میں نے کہا نا کہ جو کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ تعالی وہ کسی صورت بھی پوری کریں گے۔ ہماری پوری پلاننگ بھی ہو چکی، کسی انچ میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن سب سے پہلے میں نے آپ کو یہی کہا کہ اتوار کا دن یا ووٹنگ کا دن انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب کی فتح کا دن ہوگا۔ اور دیکھیں، میں اکثر یہ بات کہتا تھا کہ ہم بعض دفعہ ذاتی مجبوریوں میں، یہ میں اسپیشلی گلگت بلتستان کے اپنے لوگوں کو کہوں گا، یہ سمجھیں کہ ہم اکثر ذاتی مفاد میں، پرسنل ریلیشنز میں، ہم حق اور ناحق کے اوپر
کمنٹ نہیں کرتے ہیں، فرق نہیں کرتے. میں چھوٹی سی مثال دوں گا. میرے حلقے میں مجھے 2 الیکشنز میں نے اس سے پہلے لڑے. میرے مقابلے میں 2 کینڈیڈیٹس تھے. ایک کے 6 بھائی تھے، 6 کے 6 ٹھیکیدار. ایک کا بھائی، سالہ، کزن سارے ٹھیکیدار، اور سارے میکسیمم پروجیکٹس ان کے سکھ تھے. اور آپ میں سے کہیں مجھے جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، کہیں کا اسٹور میں آنا جانا ہو. میں 10 12 15 سال میں، اور آج 1 سال چیف منسٹر بن کے بھی پی ڈبلیو ڈی کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہیں. نہ میں اپنے اس دور میں کبھی پی ڈبلیو ڈی میں گیا، نہ کسی کے لیے ٹھیکہ مانگا، نہ کسی کا میں نے کہا جائز بل بھی میں جا کے اس چیز کے اوپر کبھی میں کسی ایکشن کے پاس جا کے سفارش کے لیے میں نہیں گیا. لیکن ان چیزوں کے اوپر گیا کہ یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کی کمپلیشن کرائی جائے. تو وہ سامنے سے کہتے تھے اور جی آپ سیاسی آدمی ہیں تو آپ الیکشن لڑتے ہیں تو یہ آپ اپنا سیاسی جو مسئلہ یہ باہر حل کریں. میں کہتا تھا یار یہ سیاسی مسئلہ کیسا ہے؟ میں اگر کسی کے ساتھ الیکشن میں ہوں، پولیٹیکل اپوننٹ ہوں، اور میں اگر کوئی غلط کام کرتا ہوں، مرڈر کرتا ہوں، تو اس کو میں پولیٹیکل بنا کے میں جان چھڑاؤں گا. تو یہ جو معاملہ ہے، یہ اب رمضان بھی آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ قوم کی دعائیں ہاتھ کھڑے ہیں. تو ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کے اوپر ہم صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہمارا فرض ہے. اور کل میں اتنی مزے کی سٹیٹمنٹس دیکھ رہا تھا. ایک طرف ہمارا لیڈر ہے جو پاکستان کے لیے کھڑا ہے، پاکستان کی خود مختاری کی باتیں کر رہا ہے، اور ایک طرف ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈرپ ہے ہمارا، یہ وینٹیلیٹر ہے ہمارا، اس کے بغیر ہم مر جائیں گے، اس کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے. پھر اینڈ میں جس وقت ان کے جو سب سے بڑے لیڈر سے بات کی گئی کہ بھائی آپ کا بندہ یہ بات کر رہا ہے، بہت خاموشی سے اور انتہائی مجھے دکھ اور افسوس ہوا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، وی آر ناٹ بیگرز. ہمیں بیگرز بنایا گیا ہے اور وہ انہی لوگوں نے بنایا ہوا. 40-50 سال کی آپ دیکھ لیں تو یہ کیا مطلب ہماری انسان کی غیرت اور عزت نفس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ پرائم منسٹر کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. اور عوام کا فیصلہ آپ کو کے پی کے بلدیاتی الیکشنز میں، اس سے پہلے جہاں پہ پی ٹی آئی کی اپنی اسٹرینتھ تھی وہاں پہ آپ کو رزلٹ آ گیا. بہت مشکل تھا، پارٹی کے ورکرز کا بڑا احتجاج تھا. لیکن جس وقت یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان، دیر، شانگلہ جو کہ گھڑ ہے پی ایم ایل این، جے یو آئی، جماعت اسلامی کا، اور جہاں پہ کلین سویپ کیا پی ٹی آئی نے، پاکستان تحریک انصاف نے. تو انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھیے گا کہ پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اندر. تو یہ عبوری آئینی صوبہ پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہی ہوگا اور کسی بھی صورت ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی بلکہ عنقریب اس جھنڈ کے شکست کے بعد ہوگا. اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے سوال ہے پولیس سے ریلیٹڈ کہ پولیس کے اپر اور لوئر کلاس جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ پہلے پی ٹی سی گلگت میں ہوا کرتی تھی. اس دفعہ اس کو ہنگو اور سہالہ بھجوایا جا رہا ہے. تو کیا پی ٹی سی جو گلگت کا ہے وہاں جیسے ماضی میں ہوتے رہی ہے، یا ان کی کمپٹنسی ختم ہو گئی جو ان کو ہنگو اور سہالہ؟ جی، ایک تو میں یہ بتاؤں کہ ہمارے جو آئی جی صاحب ہیں وہ انتہائی زبردست اور پروفیشنل ہیں، اور پولیس کے اندر بہت ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے انسٹیٹیوشن کو بلڈ کرنے میں. اور یہ جب سے آئے انہوں نے کافی یہ کوشش کر رہے ہیں، ریفارمز بھی کر رہے ہیں پولیس کے اندر. اور ہماری جب بھی بات ہوتی ہے پولیس کی ریسٹرکچرنگ کے اوپر بات ہوتی ہے تو آئی ٹی جو ہمارا پی ٹی سی ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کے اوپر انہوں نے مجھے پہلے بات کی، اور پولیس کی ٹریننگ کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا. یہ لاسٹ ٹائم ابھی کل میرے پاس یہ بات آئی تھی تو کرنل عبید کو ہم نے بتایا ہوا وہ آئی جی صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بہتر ہوگا پولیس کے لیے وہ فیصلہ ہوگا. آتے جا رہے ہیں، بڑھتی جا رہی ہے تعداد ان کی، اور جو کوآرڈینیٹر آپ بھرتی کرتے ہیں اس کے بعد ان کی کوئی پروگرس سامنے نظر نہیں آتی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو وزراء حضرات ہیں وہ اس طرح بہت سارے وزراء جو ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں، فنکشنل نظر نہیں آ رہے ہیں، خاص کر جیسے کہ ابھی آج پہلی دفعہ دیدار ہو رہا ہے جناب وزیر برقیات صاحب اور وزیر بلدیات صاحب. تو میں ایک کام کرتا ہوں، ہر منسٹر یار ہمارے پاس بہت شارٹ ٹائم ہے. میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس وقت جب بھی میں پریس کانفرنس کروں پوری کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کروں، کیونکہ ایک منسٹر بھی اگر نہیں نظر آیا تو آپ لوگوں کے پاس ٹاپک ہے کہ کہیں کہ جناب کا دیدار نہیں ہوا تو مسئلہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ کا ایک صحیح اور اس تاریخ میں بجلی ملے گی نہیں ملی جی ایسا والا سر روندو کو آپ نے فیصلہ کرا دیا. حال ہی میں پھر 2 دن پہلے وہاں پہ حالات بہت
बहुत खतरनाक है, रेस्क्यू नहीं हो रहे, वहाँ के लोगों की बहुत तशवीश है, लैंड स्लाइडिंग आपने सोशल मीडिया पे देखा, उसके लिए क्या इक़दाम करते हैं? देखें, एक तो ये याद रखिए कि हम आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, एक प्रोविंस की और इदारों की कैपेसिटी होती है और एक आफत होती है जो कैपेसिटी से बढ़ के होती है। एक तो ऑलरेडी हमें जो भी इदारा मिला उसकी जितनी कैपेसिटी आपको मुझसे बेहतर पता है। हमने क्या किया, और हमसे पहले भी इधर आफत कई एरिया में अताबाद आया, नेचुरल डिजास्टर था, उस पर उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी ने क्या रिएक्ट किया और हमने क्या किया। आप इस तरह से थोड़ा सा कंपैरिजन करें। जिस वक्त हम गए, हमने सबसे पहले उधर ये जब मैंने विजिट किया, मैंने कहा कि इसका एक फिजिबिलिटी स्टडी हो जाए टेक्निकल लोगों के साथ और रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स इसकी करके मुझे बताएं कि ये क्या चीज़ है। और पहली दफ़ा ही हमने स्टडी करा और उसके बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है कि यहाँ पे तो कई जगह जो बैठने की काबिल नहीं। उस रिपोर्ट ने हमें आफत ज़दा डिक्लेयर किया कि ये एरिया आफत, हमने उसको आफत ज़दा कर डिक्लेयर किया। उसके बाद रुंदू की मेरी पूरी कमेटी टीम आई थी इधर, मैं दो। तो अब चीज़ ये कि शुरू में जिस वक्त ज़िलज़िला तो हमने एक सर्वे करवाया तो वो जिस वक्त तकरीबन तैयार हो के 2-3 महीने में आने को, तो उसके बाद इंतहाई एक शदीद ज़िलज़िला हो रहा है जिससे पिछले से कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अब तो या तो ये था कि हम उस सर्वे पे दें और वो टेक्निकल स्टाफ आपको पिन पॉइंट करेगा कि कौन कौन से गाँव हैं जो आपने रीलोकेट करने हैं। और गवर्नमेंट, मैंने उनको कमिट कर दिया हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला जिस वक्त मेरे पास रिपोर्ट आएगी कि कितने नफर, कितने घर, कितने हाउस होल्ड को हमने रीलोकेट करना है, तो एक तो हम उसकी रीलोकेशन का वो करते हैं। और आपको पता है सिकरदू में हालात ये हैं कि हम चुपचाप कोई ज़मीन नहीं दे सकते। आज से पहले भी कोशिश की कि वो अगेन कोर्ट केसेस और एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। तो उसके लिए हमें ये है कि ये हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम उनको कैश पैसा देते हैं ताकि वो खुद जाके अपने पैसे खरीद लें। उससे अब तक का बीच का जो गैप होगा, लाजमी बात है वो तो ओवरनाइट तो नहीं होगा, 2-3 महीने 4 महीने लगेंगे। तो उस पर कल रात को मेरी राजा नासिर से दोबारा बात हुई थी और मैंने उसको कहा इस चीज़ को थोड़ा सा पुश करें कि वो लिस्टें या तो एक टैंक सर्विस बनाई जाए, शहर बनाया जाए, या फिर उनको राशन ला के दिया जाए। और स्पेशली इस रमज़ान